نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فیقول ربی اہانن۔ سورہ فجر کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ویسے تو یہ پوری سورت ہی انسان کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ جو 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے زندگی کی کامیابی، زندگی کی کمائیاں، زندگی کی ناکامی، یہاں کی جو فکر ہے، اس زندگی گزارنے کا جو فلسفہ ہے، اس کو مختصر انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کیوں ہے، اس میں ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے، اور انسان کی کاوش اور کوشش اور اس کی تڑپ ہے وہ کیا بن چکی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، بے شک تیرا پروردگار بڑا الرٹ ہے، نگہبان ہے، وہ ہر وقت فوکس کیے ہوئے ہے تمہاری کارروائیوں پہ، تمہاری کارکردگی پہ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، بس جب انسان کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، اور اس کو عزت بخشتا ہے اور نعمتیں عطا کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَ، تو انسان کہہ اٹھتا ہے کہ میرے رب نے میری بڑی قدر کی۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، اور جب وہ رب، وہ پروردگار اس کو آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اس پر رزق کی تنگی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے 2 حالات حاضرہ کی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر کسی جاب کا انٹرویو میرٹ پر ہو، جو کہ ہمارے ہاں کم پایا جاتا ہے، اس لیے میں یہ شرط رکھ رہا ہوں کہ اگر انٹرویو میرٹ پر ہو، کیونکہ اللہ کے ہاں، میرے رب کے ہاں سارے فیصلے میرٹ پر ہوں، وہاں پہ کوئی ڈنڈی نہیں ماری جائے۔ اگر جاب کا انٹرویو میرٹ پر ہو تو ایک شخص کا انٹرویو ہوا، وہ 2 منٹ میں انٹرویو کے روم سے باہر آ گیا، اور دوسرا کینڈیڈیٹ جو ہے اس پہ انٹرویو کرنے والی ٹیم نے 15-20 منٹ لگائے۔ تو آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون زیادہ پر امید ہے اس جاب کے لیے، اس کامیابی کے لیے، جس کے لیے 2 منٹ لگے یا جس کے 15-20 منٹ لگے؟ جس کا انٹرویو زیادہ ٹف ہوا ہے، جس کے انٹرویو پہ زیادہ ٹائم لگا ہے، وہ زیادہ پر امید ہے کہ میری گفتگو میں، میری صلاحیتوں میں زیادہ دلچسپی تھی، اس لیے مجھ سے زیادہ گفتگو ہوئی، لہذا میرے پاس چانسز زیادہ ہیں اس جاب کے لیے۔ گرمیاں ہیں آج کل، انٹرمیڈیٹ کے پیپر بھی ہو رہے ہیں، کمرہ امتحان میں 2 سے 3 پنکھے چل رہے ہوتے ہیں۔ اب 2 سے 3 پنکھے ہر اسٹوڈنٹ کے سر کے اوپر تو نہیں چل رہے نا، کسی کو ہوا پہنچ رہی ہے، کسی کو نہیں پہنچ رہی۔ جو طالب علم اپنے نتیجے، اپنے رزلٹ کے متعلق فکر مند ہے، کیا وہ اس بات کا مطالبہ کرے گا وہاں پہ بیٹھ کے، نہیں میرے سر کے اوپر بھی پنکھا لگاؤ گے تو میں پیپر دوں گا ورنہ نہیں دوں گا؟ 3 گھنٹے کا پیپر ہے، اس کی فکر یہ ہے کہ جیسے بھی ہے پنکھے کی ہوا آ رہی ہے نہیں آ رہی، میری ٹیبل بیلنس ہے نہیں ہے، اس کے نیچے پلین ہے شیٹ نہیں ہے، 3 گھنٹے کا پیپر ہے، نکالو، پیپر پہ فوکس کرو۔ اس کا ٹوٹل فوکس کوسچن پیپر پہ ہے، وہاں کے حالات، سرکمسٹانسز، فیسلٹیز پہ بالکل فوکس نہیں ہے، وہ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیات میں 2 ڈفرینٹ سرکمسٹانسز رکھے ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، پہلے یہ لفظ بولا ہے، آزمانے کے لیے اس کو وسیع رزق دے دیتا ہوں تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے۔ کوٹھی کے اوپر لکھا ہے ھذا من فضل ربی، گاڑی کے اوپر لکھا ہے یہ میرے ماں باپ کی دعا سے ہے،
پھولا نہیں سما رہا، وہ اپنی کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے یہ لفظ بولا ہے پہلے کہ یہ جو مال دیا ہے یہ کس لیے دیا ہے؟ آزمانے کے لیے۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ مل رہا ہے یہ آپ کی محنت کا پھل نہیں ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اسٹریٹجی ہے جی، دن رات محنت کر کے یہ بینک بیلنس بنایا ہے۔ یہ بڑی گر کی بات ہے، بزنس آئیڈیاز ہیں اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے یہ کامیابی کے لیے دیا نہیں ہے، یہ انسان کی کامیابی کا معیار نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے، یہ تو ایک کوشچن پیپر ہے اور ایک دوسرا کوشچن پیپر ہے۔ فرمایا کہ جب میں اس کو آزمانے کے لیے، وہاں پہ پھر یہ لفظ بولا ہے کہ آزمانے کے لیے اس کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، تو وہ اس کو کیا سمجھتا ہے؟ وہ آزمانا نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میں تباہ ہو گیا ہوں، میں برباد ہو گیا، میں دنیا میں ناکام ہو گیا، اس لیے کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، پریشان کر دیا، ناکام کر دیا۔ وہ اس دنیا کے مال کو آزمائش کی بجائے اپنی کامیابی اور ناکامی کا سبب سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا کہ یہ ناکامی اور کامیابی کا میرٹ نہیں ہے، یہ تو کوشچن پیپر ہے۔ کسی کو میتھ کا پیپر ملا ہوا ہے، کسی کو انگلش کا پیپر ملا ہوا ہے، کسی کے پاس جنرل ریاضی ہے، کسی کے پاس سائنس کا ریاضی ہے، تو یہ کوشچن پیپر ہے۔ ہم اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ہمارا میرٹ کم ہو رہا ہے، ہمارا لائف سٹائل نہیں ہے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہے، ہمارا بینک بیلنس نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، نعمتیں نہیں ہیں، تو ہم ناکام ہیں۔ زندگی میں ہم یہی سوچتے رہتے ہیں ہم نے کیا کمایا ہے، ہمیں کیا ملا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ زندگی یہ کمانے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح ایک طالب علم کو اس بات کی فکر لگی ہے کہ اس کا نتیجہ کیا آئے گا، ہمیں بھی اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ ہمارا نتیجہ کیا ہے، اس آزمائش سے نکلنے کے بعد ہمارا انجام کیا ہوگا، کل قیامت کے دن ہمارا رزلٹ کیا آئے گا۔ جس کا پیپر مشکل ہوگا، جس کا انٹرویو سختی سے چل رہا ہے اس دنیا میں، ہمیں اس بات پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ اگر میں سخت حالات سے گزر رہا ہوں تو اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ملنا ہے مجھے۔ جس طرح زیادہ دیر تک انٹرویو دینے والا اس بات پہ فخر محسوس کر رہا ہے کہ میری جاب پکی ہے کیونکہ میرے اوپر ٹائم زیادہ لگا ہے، یہاں پہ سخت حالات میں گزرنے والا پریشان کیوں ہے؟ وہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے میرے آزمانے کے لیے ہے، اور اگر میں اس سختی میں آزمائش میں پورا اترا تو اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہے۔ ہمیں اپنے حالات کو صرف 3 گھنٹے کا پیپر سمجھنا چاہیے، اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ فلاں کے پاس اتنا مال ہے، وہ کیا اس کے پاس کون سا فارمولا ہے جو اتنا مال جمع کر رہا ہے، ہمیں کیوں نہیں مل رہا۔ یہ فکر چھوڑ دیں، یہ فکر کریں کہ وہ بھی ایک امتحان میں ہے، میں بھی ایک امتحان میں ہوں۔ اس کے لیے بھی دعا کریں کہ وہ اس مال کی چمک میں بہک نہ جائے، وہ آزمائش پہ پورا اترے۔ اگر مال ملا ہوا ہے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مال خرچ کرے، نعمتیں ملی ہیں تو ان کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لے کے چلے، تب کامیابی ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ملی، جس کو مال کی کمی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہدایات یہ ہیں کہ وہ صبر کرے، جتنا ملا ہے اس پہ شکر کرے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق چلے تو اس کے لیے اتنا زیادہ اجر ہے، کل اللہ کے ہاں اس کی قدر زیادہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔